تو باتیں چل رہی تھی کہ زنا یہ ایک قرض ہے کہ نہیں ہے. ہم نے پچھلی مجلس میں اس پر بات کی تھی کہ زنا ایک قرض ہے کہ نہیں. ہم نے اس پہ ایک حدیث بیان کی تھی، پھر 2 واقعات بیان کیے تھے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ معاشرے میں جب کوئی لڑکا اور لڑکی اس گندے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کا ایک دوغلا پن ہے اور ہمارے معاشرے کا ایک دوغلا رویہ ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کی تو معاشرے میں بڑی واہ واہ ہوتی ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے اس کی معاشرے میں قدر گر جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی لڑکا اگر ہیرا منڈی سے نکل کر آ رہا ہو نا تو لوگ اس کو بڑا تگڑا سمجھتے ہیں، اور جس لڑکی سے اس نے ایسی بدفعلی کی ہے اس کی قدر لوگوں کے نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے. تو یہ کون سا رویہ ہے، کون سا دوغلا پن ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی جرم کا ارتکاب 2 آدمیوں نے کیا ہے، ایک کی عزت ویسے کی ویسے ہی ہے اور دوسرے کی عزت ایسی ہے کہ کوئی اس کا نام تک تو کیا اسے دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتا، کوئی اسے ایک گھونٹ پانی پلانا بھی گوارا نہیں کرتا. اگر کسی لڑکے کا رشتہ ہونا اور پتہ چل جائے کہ لڑکا اس قسم کا آدمی ہے وہ برداشت ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے لڑکی والے رشتہ دے دیں، لیکن اگر کوئی لڑکی اس طرح ہو تو وہ تو کسی کو بھی قبول نہیں ہوتی ہے. تو جرم ایک ہے لیکن 2 آدمیوں نے اس کا ارتکاب کیا، 2 آدمیوں نے یہ جرم کیا. ایک کی قدر معاشرے میں ویسے کی ویسی ہی ہے اور دوسرے کی قدر معاشرے میں ایسی گر گئی کہ ماں باپ تک ایک گھونٹ پانی پلانا بھی گوارا نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جرم کوئی وہ ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ معاشرے کا دوغلا پن اور دوغلا رویہ ہے. اور حالات ایسے بن چکے ہیں کہ لڑکے اپنے دوستوں کو بڑے شوق سے بتاتے ہیں یا لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو بڑی شوق سے بتاتی ہیں کہ میرے اتنے بوائے فرینڈ ہیں اور میرے اتنی گرل فرینڈ ہیں. حالات یہ بن چکے ہیں. یہ حیا کا مسئلہ ہے. انسان کے پاس ایمان کے بعد جو سب سے بہترین زیور ہے وہ زیور حیا کا ہے اور شرم کا زیور ہے، جو آج کل ہمارے پاس نہیں رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کا مطلب یہ زنا ہے اور یہ اس کے راستے ہیں. کہا ان راستوں پہ بھی نہ جاؤ. کون سے راستے ہیں؟ یہ آنکھ زنا کا راستہ ہے. حدیث میں آتا ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے. آنکھ زنا کیسے کرتی ہے بھائی؟ جب کسی عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، یہ آنکھ کا زنا ہے. فرمایا کان بھی زنا کرتا ہے. کان زنا اس طرح کرتا ہے یا دونوں کان زنا اس طرح کرتے ہیں کہ کسی غیر ناجائز بات کو سن لیا، عورت کی گفتگو کو سن لیا. فرمایا دونوں ٹانگیں بھی زنا کرتی ہیں، وہ اس طرح زنا کرتی ہیں کہ یہ ان کی طرف چل کے جاتی ہیں. اور فرمایا دونوں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھوں کا زنا اس طرح ہے کہ یہ شہوت کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو چھو لیں. تو آپ نے فرمایا قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. کہ جتنی باتیں ہمیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. کسی اجنبی لڑکی سے چیٹ کرنا، باتیں کرنا، اس سے میسیجز پہ، کال پہ اور اس کی تصویریں دیکھنا، یہ سب حرام ہے. لیکن ہمارا نوجوان آج اسی میں مبتلا ہے، اسی لیے کہ حیا کا زیور والدین کے پاس نہیں رہا. جب والدین کے پاس نہیں رہا تو اولاد کے پاس کہاں رہا؟ حیا کا زیور یہ تو غیر مسلم اور مغرب ممالک کا رویہ اور طریقہ اور وتیرہ تھا. وہ رو رہے ہیں آج کب وہ رو رہے ہیں. امریکہ کے ایک ڈاکٹر حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو کہنے لگے، حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں امریکہ میں ڈاکٹر ہوں. تو حضرت نے فرمایا کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، میں بچوں کی نفسیات کا ڈاکٹر ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ بچوں کی نفسیات یہ بھی ہوتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اس نے بڑے عجیب بات کہی کہ حضرت بچوں کی اتنی نفسیات ہے کہ جو مریض مجھ سے وقت لیتا ہے اس کا نمبر 6 مہینے بعد آتا ہے. مطلب 6 مہینے تک میں بک ہوں، میرے پاس مریضوں کے اوقات ہیں. بچوں کی بیماریاں اتنی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، سب سے مین وجہ بتا دیں. تو وہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے والدین نہیں ہیں. بچوں کے والدین نہیں ہیں. وہاں تو یہ میاں بیوی، یہ بہن بھائی، یہ والدین، یہ ماموں، یہ نانو، یہ خالہ، یہ فلاں، یہ رشتے ہیں ہی نہیں. وہاں تو 15-20 سال کی عمر میں لڑکی اپنے لیے شوہر کو تلاش کرتے 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 کتنے کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہے، اور لڑکا اپنے لیے لڑکی تلاش کرتے 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 کتنوں کو شاپر کی طرح استعمال کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ تو دین اسلام ہے جس نے ہمیں اتنے خوبصورت رشتے دیے اور رشتوں کی قدر کرنا سکھایا ہے. تو پھر وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے والدین نہیں ہیں. جب بچوں کے والدین نہیں ہیں، ماں نے کام کاج پہ جانا ہے تو ماں بچوں کو کیئر سینٹر پہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور کیئر سینٹر پر بھی وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہم نے دیواروں پہ فوم لگائے ہیں، وہ اسی لیے لگائے ہیں کہ والدین بچے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں کہ ہمارے والدین کہاں ہیں، ہمارا والد کہاں ہے، ہماری والدہ کہاں ہے. یہ رشتے کی قدر تو ان لوگوں سے جا کے پوچھے، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. بہرحال یہ معاشرہ ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. لیکن جو آج کل دانشور بنے ہوئے ہیں نا اور بڑے معاشرے میں ان کا ایک نام چلتا ہے، جنہوں نے مخلوط نظام تعلیم شروع کیا ہے، لڑکا لڑکی کا اکٹھے بیٹھ کر پڑھنا، تو اس کے جو نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں
میں اب اس کو زبان پر نہیں بیان کر سکتا کہ وہ ملک جو لا الہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس ملک میں اس مخلوط نظام تعلیم کے جو نقصانات ہیں، واللہ باللہ تاللہ جو واقعات میرے ذہن میں ابھی گردش کر رہے ہیں، میں ان کو زبان پہ بیان لا نہیں سکتا کہ اس نظام تعلیم نے ہمیں کیا کیا نقصانات دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے ایسے کام کا ارتکاب ہو گیا تو وہ کرے کیا؟ تو اس کے لیے بھائی توبہ ہے۔ توبے میں 2-3 باتیں ہیں کہ جو ہو گیا اس پر شرمندگی ہو کہ اللہ مجھ سے غلط ہو گیا، اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ نہیں کروں گا، اور تیسرا کہ اللہ سے رو کر معافی مانگے، یہ توبہ ہے۔ جو ہو گیا اس پر شرمندگی ہو کہ اللہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، اور جو آنے والا وقت ہے اس میں نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اور تیسرا یہ کر لے کہ اللہ کے سامنے روئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ نظر زنا کا سب سے پہلا تیر ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الاول النظرہ، کہ سب سے پہلے نظر جا کر لگتی ہے، پھر الثانی الخطرہ، کہ دوسرے نمبر پر دل میں برے خیالات اٹھتے ہیں، یار وہ جو میں لڑکی میں نے دیکھی ہے نا، وہ دل میں خیالات اٹھتے ہیں۔ پھر خیالات کے بعد تیسرا نمبر جو ہے وہ قدم کا ہے، وہ پاؤں اس کی طرف چل کر جاتے ہیں۔ آج کا تو زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، آج کل تیسرا قدم جو ہے وہ موبائل کا بن چکا ہے، موبائل میں اس سے چیٹ کرنا، اس کا نمبر لینے کی کوشش کرنا، یہ وہ۔ تو سب سے پہلے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت سے اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں گناہ سے بچا دے گا۔ تو توبے سے ہر عمل اللہ اس کی معافی دے دیتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے کفل کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام کفل تھا، وہ ہر رات زنا کے لیے نئی لڑکیاں لاتا تھا۔ ایک رات وہ زنا کے لیے ایک لڑکی لے کر آیا اور اس سے قیمت طے کی 60 دینار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، اس نے اسے طے کیا۔ آج کل پاکستان میں 60 دینار تقریباً 15 سے 18 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ ایک رات کا رینٹ 15 سے 18 لاکھ روپے اس نے اسے طے کیا۔ وہ لڑکی کو لے کر آیا، شرات ہوئی، لڑکی کمرے میں آئی۔ جب وہ کمرے میں آیا اس نیت سے، تو وہ لڑکی رونے لگی۔ تو کفل نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، اپنی خوشی سے آئی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کفل میں اس لیے نہیں رو رہی کہ تم مجھے زبردستی لائے ہو، میں اپنی خوشی ہی سے آئی ہوں، لیکن کفل مجھے غربت یہاں کھینچ لائی ہے، مجھے یہاں غربت کھینچ لائی ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ بس دل سے نکلا ہوا ایک جملہ تھا، وہ کفل کے دل میں اتر گیا، دل کی گہرائی سے ایک نکلا ہوا جملہ تھا کہ کفل مجھے غربت یہاں لے آئی ہے، اور وہ کفل کے دل میں اس کی گہرائی میں اتر گیا۔ کفل نے کہا جاؤ، جس عزت سے آئی ہو اس عزت سے واپس چلی جاؤ۔ اور جو رنٹ تھا 18 لاکھ روپے یا 60 دینار، سونے کے 60 سکے، وہ اس لڑکی کو دے دیے اور باعزت رخصت کر دیا۔ اب کفل کو کیا پتا کہ آج رات مرنا ہے۔ صبح ہوئی تو کفل گھر میں مرا ہوا پڑا۔ اب ایسے لوگوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے؟ کوئی غسل دینے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی جنازے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ایسے قبول کر لی کہ اس کو رسوا نہیں چھوڑا دنیا میں، بلکہ صبح ہوئی اس کے دروازے پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، کچھ لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ کفل کی مغفرت فرما چکے ہیں، اللہ کفل کی مغفرت فرما چکے ہیں۔ تو دیکھو دوستو، توبہ اللہ کے ہاں تو توبے کے دروازے کھلے ہیں، قبولیت کے دروازے کھلے ہیں، بس صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے کہ اللہ جو ہو گیا اس پر شرمندگی ہے، وہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ نہیں کروں گا، بس تو مجھے معاف فرما دے، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔